رانا ثناء اللہ سے مجھے ایک چیز یاد آئی. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہے، یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت کس طریقے سے کام کرتی تھی. رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ آیا، کابینہ میں اس کی بحث ہوئی، اور اس بحث میں مجھے آج تک یاد ہے فواد چودھری نے اور مزید ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے باوردی جرنیل صاحب سے کہ یہ جو آپ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے. رانا صاحب تحریک انصاف ایسے کام کرتی تھی. یہ آنے والا ہفتہ جو ہے یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ کے لیے میرے خیال میں ایک موڑ ثابت ہوگا. مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی 1950 والی اب عدلیہ نہیں ہے، نہ یہ 1950 والا پاکستان ہے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا، یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو. عدلیہ کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر ایک مڈل کلاس کا پڑھا لکھا نوجوان اظہر مشفانی جو ہے اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں سارے پاکستان کے دیکھتے دیکھتے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ دلیل سے جواب دیں، آپ مقابلہ کریں اس کی دلیل کا، اس کی منطق کا. آپ کے خیال میں اس نے قانون کی خلاف ورزی میں کوئی بات کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کے خلاف کارروائی کریں، اپنے الزامات لگائیں، پرچہ کٹائیں. یہ کون سا پاکستان ہے کہ لاہور کے اندر جیسے میں نے کہا ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے اور یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے، کیوں اٹھا کے لے گیا ہے. شاہد حسین اوورسیز پاکستانی، اس کو اٹھا کے لے جائیں، یہی نہ پتا چلے کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے، کس نے اٹھایا ہے اس کو، وہ پتہ نہ چلے. حسان نیازی کو آپ یہاں پر اٹھائیں، وہ بیٹھا ہوا ATC کی عدالت میں، دہشت گردی کی عدالت میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. جس وقت کا وہ پرچہ کٹا ہوا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دہشت گردی کی عدالت میں. ہم وہاں سے نکلے، آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا ادھر سے اٹھا لیا، ادھر سے اٹھا کے کوئٹہ لے کے چلے گئے. اسلام آباد میں بھی بیل ہو گئی، کوئٹہ میں بیل ہو گئی، اب لاہور کا کوئی پرچہ کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو یہ ملک جس طریقے سے ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تباہی کے علاوہ ہم اس کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی موڑ آ گیا ہے. کل میں لاہور کے عوام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. الحمدللہ تمام خوف و ہراس، تمام گرفتاریوں، تمام کنٹینرز کے باوجود جس بڑی تعداد میں لاہوری نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں. کل تو ہماری کوئی تنظیمیں بھی نہیں، وہ تو بیچارے زیادہ تر تو سینکڑوں بندہ تو گرفتار ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی ہے بھی نہیں کہ جو موبلائز کرنے والا وہاں پہ ہوتا گراؤنڈ پہ. خود نکلی ہے عوام. لوگ کہتے ہیں اپنے کپتان کے لیے نکلی ہے، اپنے کپتان کے لیے نہیں، اپنے لیے نکلی ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کدھر جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اس تاریک رات سے گزر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فسطائیت اپنے عروج پہ ہے، لیکن میرا ایمان، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تھا ایک رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے اسی مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری کا سفر بھی شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا. دیکھیں اس وقت مینڈیٹ تو نہیں مانا جا رہا. جب مینڈیٹ نہیں مانا جاتا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ 1970 میں بھی یہی حالات تھے. تو اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہوں. اس وقت فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نیشنل پارٹی اور نیشنل ایجنڈا کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اگر آج ہم سری لنکا نہیں بنے یا آج ہم ایران نہیں بنے تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنے. اگر آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آئین کے اندر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، جو پاکستان میں فساد سے بچا رہا ہے. ادروائز تو لوگ تو تنگ ہیں. لوگ تو کہتے ہیں ہم انقلاب کی طرف بڑھے. یہ کس نے کہا ہے؟ دیکھیں مریم اورنگزیب حیران ہی ہوں گی، کیونکہ مریم اورنگزیب نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، اور انہوں نے زندگی میں کبھی لوگ ہی نہیں دیکھے.
سب سے زیادہ لوگ جس میں انہوں نے بات کی ہے وہ 7 ہوتی ہیں، جس میں مریم، ہنا اور یہ 5-4 بیٹھ کے دوسروں کے میک اپ ڈسکس کرتی ہیں. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور تجربہ نہیں. انہوں نے کیا باتیں کی؟ اصل حیرانگی کی یہ بات ہے کہ مریم اورنگزیب حیران ہے. جو حقیقت سارے پاکستان کو نظر آ رہی ہے وہ ان کو نہیں نظر آ رہی. بٹ صاحب جو حکومت ہے وہ تمام سیاسی اور معاشی حالات کی ذمہ دار آپ کو قرار دے رہی ہے کہ عمران خان کی وجہ سے معاشی صورتحال پیدا ہوئی، سیاسی ہوئی، اس وقت جو بھی معاملات ہیں وہ عمران خان اور آپ لوگوں تو پھر سانو ہی دے دیو حکومت. اچھا یہ اس سے ایک بات تو ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ ان کے اوسان پہ عمران خان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں خواب بھی دیکھتے تو عمران خان کے ہی آتے ہیں. الیکشن کیوں ملتوی کر دو؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. مینار پاکستان میں لوگوں کو آنے سے کس لیے روک دو کنٹینر لگا کے؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. گرفتاریاں سارے پنجاب میں کیوں کر لو؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے. جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے. جس وقت یہ آئے تو انہوں نے پہلا بیانیہ یہ بنایا کہ جی ہم کیا کریں، عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر گیا ہے. اب عمران خان کی حکومت ختم ہوئے صرف 2 ہفتے سے بھی کم رہ گئے، 1 سال پورا ہونے والا ہے، اور آج تک IMF کے معاہدے کے اوپر ان کی بات چیت چل رہی ہے.